بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في مقام آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 جمادی الاول 1429 ہجری مطابق 14 مئی سن 2008 عیسوی کی اس تاریخ میں المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات بغعا کے زیر اہتمام جس موضوع پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے وہ موضوع ہے مناظر قیامت یا قیامت کی ہونلاکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند لمحے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کے اوپر جو غبار اور جو زنگ لگ چکے ہیں، دل جو ہمارے سخت ہو چکے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہم آئیے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور دلوں کے گرد و غبار کو اور زنگ کو صاف کریں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کو بٹھائیں. آج کے اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور بار الہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سب سے پہلے ان آیتوں کے ترجمے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں، کیونکہ یہ آیتیں اسی موضوع سے متعلق ہیں اور اسی موضوع کے تعلق سے اس کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو.
دوسری کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سنو یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بڑا ہی عظیم ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ اس دن دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. حمل والی عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. لوگ نشے کی حالت میں مدہوش ہوں گے، نگاہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، ہوش و حواس ان کے کھو چکے ہوں گے، گم ہو چکے ہوں گے. لیکن وہ کسی نشے کی وجہ سے نہیں کہ جس طرح ایک شرابی شراب پی کر نشے کی حالت میں ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، نہیں، بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جب وہ زلزلہ قیامت آئے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور اس زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی. زمین کے اندر جو بوجھ ہے، یعنی جو انسان ہم نے دفن کیے ہیں جن لوگوں کو، یہ زمین انہیں اگل دے گی، یعنی لوگ اپنی زمینوں سے باہر نکل چکے ہوں گے. اور انسان جب اس منظر کو دیکھے گا تو کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. زمین پھر ان کی خبروں کو بیان کرے گی، جو زمین اس کے چھاتی کے اوپر، اس کے سینے پر لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ زمین اللہ کے سامنے اس کو بیان کرے گی، ایک ایک رپورٹ دے گی. وہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ اب بیان کر تو تیری چھاتی پر لوگوں نے کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا مشغلے کیے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ دن، قیامت کا دن ایسا خطرناک اور ایسا بھیانک ہوگا اور ایسا ہولناک ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ بھاگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ انہوں نے جو دنیا میں کمایا تھا اپنے اعمال کو دیکھیں کیا انہوں نے کیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے اس روئے زمین پر، زمین کی چھاتی پر ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، ذرے، ریت کے ذرے جو ہوتے ہیں اس کے برابر بھی اگر کسی نے برا کام کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے اس کو دیکھے گا. قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا اور کتنا خطرناک ہوگا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس روئے زمین پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے علم کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کی بادشاہت اللہ عز و جل کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جب نازل فرمایا تو اس کے ابتدائی 5 برس کے درمیان ابتدائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی رہی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں جو 13 برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور 10 برس جو مدینے میں گزارے، تو 13 برس کے اندر جو 5 برس کی ابتدائی آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر بھرپور فرمایا ہے. کیوں؟ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. ان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے، دوسرا رکن فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، تیسرا رکن اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا رکن اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور 5واں رکن یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، اور چھٹا اور آخری رکن ہے تقدیر کے، نصیب کے، قسمت کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا. یہ 6 ارکان ہیں اور اس میں چھٹا رکن یوم آخرت ہے. قیامت کے دن پر یہ ایک دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، زلزلہ آئے گا. زلزلہ وہ زلزلہ نہیں جسے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کل یا آج جاپان کا زلزلہ آیا اور کتنے ہزاروں کے ہزار بستیاں ویران ہو گئیں.
سونامی کا طوفان آیا جس میں لاکھوں کے لاکھوں لوگ برباد ہو گئے. کچھ دنوں پہلے برما کا 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو سیلاب آیا اس کے اندر ہزاروں کے ہزاروں لوگ ختم نیست و نابود کر. یہ زلزلے نہیں، ترکیہ کا زلزلہ نہیں، وہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ زمین جھجھوڑ دی جائے گی. دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. حاملہ عورت اتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ حاملہ عورت اس ہولناکی کو دیکھ کر اپنے حمل کو ضائع اور برباد کر دے گی، یعنی اس کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر نکل جائے گا. وہ منظر قیامت کا. اللہ، یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے جس کے تعلق سے آج انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اور آپ سنیں گے، اور جس کا مقصد میں نے بیان کیا تاکہ ہمارے دل نرم ہوں. دنیا کے مشغلات میں، دنیا کے کاروبار میں ہم اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ آج ہمارا اس کے اوپر ایمان ہی نہیں رہا بھی تو صرف زبان سے رہا کہ ہم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. آخرت کے اوپر جس طرح میرے عزیزو آپ کو پتا ہے کہ جسم سے روح نکال لی جائے اور 2-4 دن اس لاش کو چھوڑ دیا جائے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر ایمان میں سے، ایمان کے ارکان میں سے اگر آخرت کے اوپر جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اگر یہ ختم کر دیا جائے تو پھر پورا ایمان بیکار ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا کوئی مطلب اور معنی نہیں رہتا. جس طرح نماز کا، اللہ کا، فرشتوں کا اور قرآن کا اور نبیوں کا، رسولوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے جو یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرے. اور اس کے لیے بڑی سنگین اور بڑی خطرناک سزا قرآن کریم کے اندر سنائی گئی ہے. میرے عزیزو، ہم اور آپ اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر، اس زمین کا خلیفہ بنا کر کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت عرضی عطا فرمائی ہے. اس زمین کا خلیفہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا. کیوں بنایا؟ کیوں ہم پیدا کیے گئے؟ کیا ہم کھانے کمانے اور صرف اپنے پیٹ بھرنے اور اپنے دنیا کی عیش و عشرت کے لیے پیدا کیے گئے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ المومنون آیت نمبر 115. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کو ہم نے فضول نہیں پیدا کیا ہے. تمہیں اس زمین کا مالک ہم نے بنایا ہے، اس زمین کی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند تمہارے خادم ہیں، یہ زمین تمہاری خدمت کر رہی ہے، یہ آسمان کی چھتری تمہیں سایہ دے رہی ہے، یہ سورج، یہ چاند تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ دنیا پوری کی پوری تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. تم کو ہم نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اب جو بندہ اللہ غلامی کا طریقہ نہ معلوم ہو، جو بندہ رب کے حقوق کو نہ پہچانے، جو بندہ اللہ کو نہ پہچانے، جو بندہ اللہ کے حقوق نہ پہچانے، وہ بندہ بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ وہ نوکر کہلانے کا حق رکھتا ہے جو مالک کی خدمت نہ کرے؟ وہ نوکر کہلانے کا حق رکھتا ہے جو مالک کے حقوق کو نہ سمجھے؟ بولو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، اس لیے ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ بحیثیت انسان ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے صرف اپنے پیٹ کے لیے محنت نہ کریں بلکہ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. ایک مسلمان، ایک مومن آدمی اسی شکل میں مومن اور مسلمان ہوتا ہے جب وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو، بلکہ وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ایک دن پلٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اسے جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا اسے حساب و کتاب دینا ہے. آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے گا. اور یہ دنیا یہ دار الامتحان ہے، یہ پریکشا حال ہے، ایگزامینیشن حال ہے. یہ دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی ہی شان والا اور بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس ذات نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، اس اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ، اور اللہ رب العزت نے یہ موت اور زندگی کا جو معاملہ رکھا ہے، کچھ مرتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. یہ موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل اس روئے زمین پر کون پیش کر رہا ہے. اور
کون لوگ ہیں جو بدترین عمل پیش کر رہے ہیں. اب موت اور زندگی اسی لیے رکھی گئی ہے. اس دنیا میں بڑے سے بڑے فرعون، بڑے سے بڑے شداد، بڑے سے بڑے نمرود پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، اور آج بھی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. شداد اور فرعونیت زدہ لوگ جو انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے طاقت و قوت اور پاورفل رکھنے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا جو حشر ہوگا وہ جانتے ہوں گے، اور اللہ جانتا ہے. اور یہ آخرت اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہے جہاں ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے، وہیں ان صبر کرنے والے اور مظلوموں کو بھی بدلہ دینے کے لیے آخرت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. کہ اے دنیا کے اندر مظلوموں، اور اے دنیا کے اندر انصاف نہ پانے والوں، اور اے دنیا کے اندر عدالتوں اور کورٹ کے دروازے، محکموں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنا انصاف نہ پانے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف کا ایک دن مقرر ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے وہ، جس دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بھلی چیز ذرے کے برابر ہوگی وہ بھی اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور بری چیز جو ذرے کے برابر ہوگی وہ بھی اپنی نظروں کے سامنے تم دیکھو گے. یہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے، جب ایک مومن یوم آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو صبر اور ضبط اور تحمل سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے، اور وہ ہر ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار. کوئی بات نہیں، اگر یہاں انصاف نہیں ملتا ہے تو مالک یوم الدین کے ہاں ضرور انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی. ظالموں کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوموں کے ان کے ظلم کے بدلے دلوائے جائیں گے. اس لیے یوم آخرت کو رکھا گیا، ورنہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے عبادت اور بندگی اگر ہی کروانی تھی تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فرشتے کافی نہیں تھے؟ فرشتے ہی کافی تھے. اور انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق پر، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس روئے زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں انسانیت کو اس روئے زمین پر پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا مالک بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے؟ کیا ہم تیری تقدیس اور تیری تسبیح اور تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم تو صبح و شام کر رہے ہیں، ان کو تو کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ رب العزت نے یوم جزا اسی لیے رکھا ہے. اسے یوم جزا بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن بھی کہتے ہیں، اسے یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے، یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، بار بار بیان کیا ہے. ایک ہی دفعہ بیان کر دینا اللہ کا کافی تھا، لیکن نہیں، انسان چونکہ ناشکرا ہے، انسان چونکہ نسیان بھول چوک سے بنا ہے، بھولتا ہے. ایک چیز دیکھی ابھی سامنے آئی، دوسری چیز بھول جاتا ہے، تیسری چیز بھول جاتا ہے. یہ بار بار جو مقرر آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یاد دہانی کے طور پر کہ تم یہ نہ بھولو کہ تم اس دنیا کے اندر چند دن کے مہمان ہو، ایک دن پلٹ کر کے ہمیں پاس آنا ہے. اگر تم بادشاہ ہو، حکمران ہو، غریب ہو، مسکین ہو، قلاش ہو، زاہد ہو، عابد ہو، کچھ بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، سب کو ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک دن آئے گا کہ یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج جو آئے ہیں کل کو جانا ہے، پرسوں جو آئیں گے کل کو جانا ہے ان کو. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ روئے زمین ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی. القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکا دینے والا دن. وما ادراک ما القاریہ، تمہیں پتا ہے وہ کھڑکانے دینے والا دن کون ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ہوگا قیامت کا دن جب انسان پتنگوں کی طرح پتنگے کبھی گرمیوں کے دنوں میں لالٹین یا شمع یا ٹیوب لائٹ جلا کر کے دیکھو کہ کس طرح پتنگے اڑ کر کے اپنی جانوں کو دیتے ہیں. کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، منتشر پتنگوں کی طرح انسان ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جس طرح روئی کو دھننے والا شخص اپنے ہتھیار سے روئیوں کو دھنتا ہے. دیکھا کبھی آپ نے رضائی بھرتے ہوئے دھننے والوں کو؟ ایک ایک ٹکڑے کو دھن کر کے کس طرح سے اس کے ریزے ہو جاتے ہیں. یہ پہاڑ جنہیں فلک بوس پہاڑ جو زمین کے اندر ستون کی طرح قائم و دائم ہیں، جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. یہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جیسا کہ اس دنیا کے اندر
میں نے بتایا کہ یہ دارالامتحان ہے، اس کا طریقہ امتحان بھی مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عقل اور خرد سے نوازا، دماغ دیا، سوچ اور سمجھ۔ یہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ اچھے اور برے کے اندر تمیز پیدا کر سکو، سڑے اور صحیح اور سالم اور سڑے اور گلی چیزوں کے درمیان فرق پیدا کرو، کالے اور گورے کے اندر فرق، یعنی سمجھو کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے، یہ تاریکی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عقل اور خرد آپ کو دی ہے، اس دماغ کو دیا ہے، صرف دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دیکھنے کے لیے نہیں کہ صرف دنیا کی اپنی صحت اور اپنی غذا کی چیزوں کو اچھے برے، اپنے فائدے اور منفعت اور نقصان کو سمجھو، نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اپنے وجود کو ایک دن تم کو جانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اپنے اچھے اور برے اعمال کے اندر بھی تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اپنے اچھے اور برے ایمان کے اندر بھی تمہیں فرق پیدا کرنا، تمیز ہونی چاہیے، اپنے اچھے برے عقیدے کے اندر تمہیں فرق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا ایمان اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عقل و خرد سے نوازا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عقل و خرد کو ہینڈل کرنے کے لیے آسمانی صحیفے، کتابیں نازل فرمائیں دنیا انسانیت کے اوپر۔ جب سے رسول آئے انہیں کتابیں دی، انہیں صحیفے دیے، توریت دیا، زبور دیا، انجیل دیا، ابراہیم کا صحیفہ، موسیٰ کا صحیفہ، کتابیں اللہ رب العزت نازل فرمائی، اور آخر میں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ہدایت دی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب تمہیں اتاری جا رہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کتاب کے اندر جو کچھ اتارا جا رہا ہے آسمان سے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو بس۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا اور کسی اولیاء اور کسی دوست اور کسی رفیق، کسی مولوی، کسی عالم، کسی کی اتباع اور پیروی بولو نہ کرو۔ اچھے برے کے اندر تمیز پیدا کرو، خیر اور بھلائی کے اندر تمیز پیدا کرو، انسان کے اندر عقل و شعور اور نیکی اور بدی پہچاننے کا فطری جذبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، فطری ملکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے، رکھا ہے، اور وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور آپ کرتے ہو، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الدہر آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے انسان کو، اللہ نے فرمایا ہم نے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، ہم نے راستہ تو بتلا دیا ہے، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، اللہ اکبر، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے۔ کہاں ہے وہ راستہ؟ کہاں ہے وہ راستہ؟ اپنی منمانی سے چلو گے آپ؟ بولو، اپنی منمانی سے چلو گے؟ وہ راستہ اللہ نے بتلایا ہے اور آپ کو سمجھا دیا ہے، وہ راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اپنی منمانی نہیں، بلکہ آسمان سے جو ہدایت اتر رہی ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انہیں نہ دنیا نہ آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن جو ادھر ادھر بھٹکیں گے، للو پنچو جمن سبراتی، گئے کام سے پھرو، گئے کام سے۔ آپ کہو گے کہ جناب ہزاروں راستے، ارے ہزاروں راستے، اس میں ایک صحیح راستہ ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ وہ صحیح راستہ وہ ہے جس پر کتاب اللہ کی مہر لگی ہے، جس پر رسول اللہ کے احادیث کی مہر لگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اس سے بڑھ کر کسی کی پوری کائنات کی ہدایت صحیح ہو سکتی؟ بولو، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نہ کہو کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، سنے سنائے سنی نہ بنو، سنے سنائے سنی، ہاں، پڑھے پڑھائے سنی بنو، پڑھے پڑھائے سنی بنو، علم کے ذریعے سنی بنو۔ سنے سنائے تو جاؤ گے انہیں سنے سناؤں کے ساتھ، وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا۔ کسی آئیے بات تو سمجھ لو، بہرحال مثال ہے، کسی چوہے نے میڈک سے دوستی کر لی، بڑی یاری گزری، بڑی دوستی ہوئی۔ ایک دن چوہے نے میڈک سے کہا، یارو تم تو رہتے ہو پانی میں، میں رہتا ہوں سوراخ میں،
کبھی دل کہتا ہے ملنے کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، تم کو میں کہاں جاؤں، پانی سے تمہیں ڈرتا ہوں۔ تو میڈک نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک رسی کا سلسلہ لگا لیتے ہیں، سلسلہ جوڑتے ہیں، ایک رسی باندھتے ہیں، ہم اپنے پیر میں باندھ لیتے ہیں، تم اپنے پیر میں باندھ لو، ملاقات اور زیارت کا جب تمہیں جذبہ ابھرے تو رسی ہلانا، میں سمجھ جاؤں گا میرے دوست نے بلایا ہے، میں باہر آ جاؤں گا پانی سے، مجھے شوق اگر لگے تو میں اپنے پیر کو ہلاؤں گا، تم سمجھ جانا، تم سوراخ سے باہر نکل آنا۔ چنانچہ دونوں نے ایسے کر لیا، رسی باندھ لی، سمجھ رہے نا، تاکہ دونوں میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا دونوں کی ملاقاتوں کا شوق بڑھا، چوہے نے دم یا پیر ہلایا، میڈک اپنے پانی سے نکلا اور چلا ملنے کے لیے۔ راستے میں کوئی شکار باز چیل تاک میں بیٹھی ہوئی تھی، آسمانوں کے اوپر پر تول رہی تھی، اپنا شکار ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دیکھا چوہا میاں بڑی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، اس کی مرغوب غذا چیل کی۔ اس نے چوہے کے اوپر جھپٹا مارا اور چنگل میں لے کے چوہے کو پھر آسمان کی طرف اڑی۔ اب جب چوہے میاں کو لے کر چنگل میں آسمان میں اڑ کے اوپر گئی تو نیچے میڈک میاں بھی لٹک رہے ہیں، میڈک بھی لٹکا ہوا جا رہا ہے، میڈک بھی لٹکا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا رے چوہا جا رہا ہے، بل میں سے نکلا، اس کی مرغوب غذا ہے چیل کی، یہ میڈک کہاں سے جا رہا ہے اوپر؟ کہا یہ دوستی کھاتے میں جا رہا ہے۔ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ ہاں، گل میں گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ رسیاں پکڑو، پر وہ رسیاں پکڑو جو آسمان سے اتری ہیں، حبل من اللہ المتین، حبل متین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو من، ورنہ یہ جو خانقاہی بیعت اور پیری اور مریدی کی رسیاں پکڑے کے کہتے ہو نا کہ جنت کا کھٹکا بابا کھلوائیں گے تب ہم جنت میں جائیں گے، پہلے اپنے مریدوں کو جنت میں ڈال دیں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، یہ پہلے اسی کے ساتھ جہاں جائے گا تم بھی جاؤ گے، یاد رکھو۔ جس طرح چوہا میڈک چوہے کے ساتھ دوستی کھاتے میں گیا ہے، المرء مع من احب، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ، اس دن قیامت کے دن یہ دوستی اور یہ ناطے لوگ بھول جائیں گے۔ یہاں جو دوستی ہے، یہ دوست جن کی دوستی پر تمہیں ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو سوچ سمجھ کر کے دوستی کرو، بیعتیں کرو، ایسا نہ ہو کہ بس وہ چوہے اور میڈک والا قصہ ہو کہ میاں جہاں گئے وہاں آپ بھی جائیں، وہ تو جائے گا جہنم میں، تم بھی انہی کے ساتھ گھسیٹے جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل بتا دیا ہے، سچ اور جھوٹ کا راستہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ سچا راستہ ہے، یہ اما شاکرن اما کفور، یا تو تم شکر گزار والے بنو یا تو کافر بنو۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم راستے پہ بھٹکیں، جہاں ہمیں راستہ دکھائی نہ دے، سجھائی نہ دے، ہم اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکیں کہ یا اللہ ان راستوں پر تو سارے متقی اور پرہیزگار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اس وقت آپ کے ہاتھ میں شمع ہونی چاہیے، اور وہ شمع ہو قرآن کی شمع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شمع، جس کے ہاتھ میں قرآن و سنت کی شمعیں ہوں، جن کی راہوں پر قرآن و سنت کی مہر ہو، انہی راہوں پر آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے نیکی اور بدی دونوں نمایاں راستے ہم نے انسان کو سکھلا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہے کرے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہم اپنی تقدیر کے مجبور ہیں، اللہ نے ہم کو جیسا لکھا ہے ہم ایسا کریں گے، نہیں، اللہ نے اچھا برا دونوں اسی لیے عقل دی ہے، خیرت دی ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز کے لیے اللہ عز و جل نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، صحیفے نازل فرمائے، قرآن کو نازل فرمایا، تاکہ تم اچھے اور برے کی قرآن پڑھ کر کے اور تمیز کر سکو۔ اور اگر اس قرآن کو بھی سمجھانے کے لیے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی منمانی جو مطلب نکالنا چاہو اپنے مطلب سے نکالو، نہیں، ہمارے یہاں وہی مفہوم اور وہی مطلب اور قرآن کا وہی معنی پسندیدہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔
یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ، اور یہ ہے اصول، اور یہ ہے ضابطہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھو، ہر قوم کے لیے حسب ضرورت انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کا فرمان ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت کی طرف بلانے والا بندہ بھیجا ہے۔ ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی ہو، وہ ہندو ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ زردشتی ہوں، یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ہر قوم کے اندر ہدایت دینے والا اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب وہ ان کی بستی ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں، قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں، وہ کفر کریں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہدایت دینے والے آئے ان کے اوپر۔ تو میرے عزیزو، انبیاء اور رسول کے ذریعے اللہ رب العزت نے کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان سب نازل فرمایا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اللہ نے بطور دلیل ان کی اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، ان کی اپنی شخصیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے، ان کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو معجزات عطا فرمائے ہیں، تاکہ کوئی دوسرا یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ معجزات جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے انسان یہ، لیکن یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بشر ہے، انسان ہے، جو نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ معجزات اسی لیے عطا کیے گئے تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ پورا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے کس قدر انتظامات فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ نہیں احسان ہے؟ بولو، اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، سیدھے کہتا ہے اب جاؤ تم کرو، اچھا کرو گے تو جنت میں، برا کرو گے جہنم میں، بات ختم۔ ہم نے تمہیں عقل دے دی، نہیں، اللہ نے عقل بھی دی، عقل کو ہینڈل کرنے کے لیے قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو اے اللہ میں تو معذور تھا، میرے تو دماغ بھی نہیں تھا، میرے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ کہیں سے تم نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہو۔ اور دیکھ، جہاں پر یہ تمام سب چیزوں کا انتظام کیا ہدایت کا، وہیں اور دیگر کچھ دنیا کی چیزوں کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال بھی دی، کیونکہ امتحان ہے نا۔ ایک استاذ جب امتحان لیتا ہے تو صرف سوال ہی نہیں کرتا، بلکہ کچھ سوالات کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بتاؤ سعودی عرب کا نقشہ کہاں ہے، بتاؤ مکہ کہاں ہے، بتاؤ مدینہ کہاں ہے، بتاؤ اللہ کے نبی کا نام کیا تھا، بتاؤ اللہ کے نبی کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیویاں کتنی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ کتاب کی عبارتوں کو لکھ دیتا ہے اور اس میں کہیں مسٹیک کر دیتا ہے، کتاب دے دیتا ہے پڑھنا، اور اس میں کہیں مسٹیک کہتا ہے رائٹ اینڈ فالس کے نشانات لگاؤ، صرف ٹک کرو، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی طریقہ امتحان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ تمام سب انتظامات کیے آپ کی ہدایت کے لیے، وہیں دنیاوی محبتیں انسان کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کر دی، خواہشات پیدا کر دی اللہ رب العزت نے، چاہتیں پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بتلا دیا یہ میرے مقررہ حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں، ان حدود میں رہنا، اگر ان سے تجاوز کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہاری سزا قیامت کے دن تمہیں دی جائے گی، پکڑے جاؤ گے، اور اگر یہ چیزیں ہماری عبادتوں میں رکاوٹ بنیں گی تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، دین کی، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ودیت کر دی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انہی کے اندر آدمی ڈوب گیا تو پھر اخروی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم دیکھو اور اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن انہی کو سب کچھ مت سمجھو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ حقیقت میں یہ سامان آزمائش ہیں، اسی کو اپنا منتہا، اپنا مقصود اصلی، اسی کو اپنا مطلوب نہ سمجھنا دنیا کے اندر کہ یہ مال و دولت کا حصول ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، حسین خوبصورت بیوی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، بہترین محلات اور بہترین قصر اور بہترین بلڈنگیں اور پراپرٹیز اور جائیداد ہی ہماری زندگی کا محاصل ہے، نہیں۔
یہ تم اس کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہونا، یہ سامان آزمائش ہیں، آزمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اور سنو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العزت کے پاس اجر دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس سے کہیں زیادہ، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ساری نعمتوں کو اور ہم مبہوت ہوتے جا رہے ہیں، تو جو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہیں وہ کتنی اہم اور کتنی بڑی ہوں گی، ذرا غور کرو۔ ایک انسان نے خوبصورت پینٹنگ کری، یا ایک انسان نے بہترین گارڈن بنایا، یا دنیا کے نیچرل آپ جو ہے مناظر کو دیکھتے ہیں، یورپ میں، کشمیر کے اندر، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اڈی کے اندر اور دیگر مقامات پر حسین اور خوبصورت سمندر اور نہریں اور نالے اور دیگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ مبہوت ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یار ایسا لگتا ہے کہ یہی جنت ہے، جنت بنا دیا ہے اس کو۔ جب انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تم جنت کہہ دیتے ہو تو جو اللہ نے جنت بنائی ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ غور کرو اور ذرا سوچو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ الکہف آیت نمبر 46، کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ محض دنیاوی زندگی کے لیے ایک آزمائش ہے، ہنگامی آرائش ہے، زیب و زینت کے لیے، یہ تمہارا مقصود اور مطلوب نہ ہونا پائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے نفس کی مرغوبات، عورتیں، اولاد، چاندی کے ڈھیر، سونے، چنے ہوئے حسین اور خوبصورت گھوڑے، مویشی، زراعت کے لیے زمینیں، یہ بڑی خوشائند اور خوبصورت بنا دی گئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی خواہش کرے، رغبت کرے، چاہت کرے، طمع کرے، حرص کرے، مگر اللہ فرماتا مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پردیسی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پردیسی ہیں، اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، یہاں کی مارکیٹیں بہترین ایئر کنڈیشنوں سے اور بہترین غسالوں، بہترین سلاجوں، بہترین چمکدار چیزوں سے بھری پڑی ہیں، بہترین الماریوں، بہترین صوفوں، بہترین کرسیوں، بہترین بیڈ روموں، بہترین چیزوں سے بھری پڑی۔ لیکن ایک اجنبی شخص، ایک اجنبی آدمی اکثر 99% آپ کو ایسے ملیں گے جو ان دکانوں میں گھستے نہیں ہیں، وہ حراج کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ حراج میں جاتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ مال ڈھونڈتے ہیں، سستے سے سستا چولہا، سستے سے سستا گیس کا سلنڈر، سستے سے سستی چیزیں، سستے سے سستی پتیلیاں، چمچے، بس چند چیزیں خرید کر، بسترے، چارپائیاں پرانی دھرانی چلیں گی، بسترے پرانے دھرانے چلیں گے، چادر ادھر 5-10 ریال کی لا کے ڈال لیں گے، خوبصورت۔ کیوں بھائی؟ مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، کس کے لیے ہیں؟ نہیں ہیں تو ہمارے لیے، لیکن یہ ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم یہاں چند دن کے لیے ہیں، یہ سب چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہے۔ ہم ابھی انہی چیزوں کے گزارا کر لیں گے، چند پیسے بچا لیں گے، اور چند پیسے بچا کر جب اپنے وطن جائیں گے، بہترین ایئر کنڈیشن وہاں لگوائیں گے، بہترین فریج وہاں خریدیں گے، بہترین غسالے وہاں خریدیں گے، بہترین صوفے وہاں خریدیں گے، نئی چیزیں وہاں خریدیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وطن یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن کہیں اور ہے۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے کہ نہیں؟ آدمی پرانی دھرانی چیزوں پر یہاں گزارا کر لیتا ہے، آدمی پرانی دھرانی گاڑیاں 3,500 4,000 کی ڈھونڈ کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ بہترین شیورلیٹ بھی ہیں، بہترین سفاری بھی ہیں، بہترین کس غیر ملکی کے پاس ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس؟ کیوں نہیں خریدتے آپ؟ کیا آپ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، خرید سکتے ہیں، عیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں عیش نہیں کر رہے۔ کیوں؟ عید کے کپڑے آپ کے بیوی بچے بنوا کے پہنتے ہیں، آپ انہیں تنخواہ بھیجتے ہو، لیکن خود عید کے کپڑے آپ کو نصیب نہیں ہوتے۔ کیوں پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں؟ کیوں میل کچل کے اوپر؟ کیوں پرانے جوتے پہن لیتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے، آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، ہمارا پیسہ وہاں جا کے خرچ ہوگا، اپنے وطن میں بنائیں گے، وہاں لوگوں کے اندر ہم عزت کمائیں گے۔ ہے کہ نہیں؟ بولو، حقیقت مثال ہے سمجھنے کے لیے، میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگاؤں گا۔
آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں اور اے دنیا کے لوگوں، یہی سیم ایک مثال ہے آخرت کی کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ اللہ کے ہاں ہے، وہاں پر ہے جہاں کے لیے تم بنائے گئے ہو۔ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، آج کل کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی یہاں سے رخصت ہو کا ہم کو پروانہ مل سکتا ہے۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہی ہے اور آخرت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی ہماری ایک ایک پل، ایک ایک لمحے۔ پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک ثم عدلک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اللہ جو کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کس چیز نے تجھے اس سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مرغوبات اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہیں، یہ سامان آرائش و زیبائش ہیں، یہ دنیا ہی کے لیے یہی ختم ہو جائیں گی۔ تم مرو گے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری پراپرٹی، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری بلڈنگیں، سب کچھ یہی کی یہی رہ جائیں گی۔ تمہاری قبر میں، تمہارے قبر تک کوئی نہیں جائے گا، نہ تمہاری قبر میں کوئی سونے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے اپنی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اس دن کے لیے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیوی بچے جنت میں جائیں اور تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن فیصلے ہوں کہ جاؤ یہ فلاں فلاں جنت میں، اور یہ باپ ہے جس نے زندگی بھر کما کے اپنے حال اولاد کو پالا اور پوسا تھا، اور تم چلاؤ کہ اللہ ہم نے تو اپنے ان بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اللہ، وہ بچے کہیں گے اللہ ہم کو کیا معلوم یہ حرام کا لا کے دیتے تھے کہ حلال دیتے تھے، ہم کو کیا پتا، اس نے گناہ کیے، اس نے جرم کیے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ فرماتا ہے قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ تم کو کیا چاہیے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کی چیزیں چند روزے سامان ہیں، اور حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ یہ جو چیزیں سونے چاندی، گھوڑے، سواریاں، بلڈنگیں، محل، بیوی، وزین للناس حب الشہوات، یہ شہوت کی محبت انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے، یہ اس کی ڈالی گئی فطری چیز ہے۔ لیکن ان سے بہتر چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان سے بہتر چیز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، باغات، ایک باغ نہیں، باغات، جنات۔ ہم تو یہاں ایک 10 بائی 10 روم کے بھی مالک نہیں، باغات ایک مزرعے کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہاں اللہ کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، اللہ اکبر، نہریں بہ رہی ہیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ عارضی ہے، یہاں سے کبھی بھی ایگزٹ لگ سکتا ہے، جس طرح سعودی عرب سے تمہیں ایگزٹ لگ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ تمہیں اپنے اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے، افغانستان جانا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تم کو ہمیشہ بھی مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ مطلب اس کے مقابلے میں تمہارا اصلی وطن وہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اصلی وطن تمہارا اللہ کے یہاں ہے۔ وہاں ٹھکانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ وہاں تمہیں پاکیزہ، صاف اور ستھری بیویاں دی جائیں گی۔ یہ بیوی رہے گی نہیں رہے گی، جہنم میں جائے گی، لیکن اگر تم جنت میں ہوگے تو یہ نہ سوچو کہ وہاں بیویاں نہیں، وہاں حسین اور صورت پاک بیویاں تمہیں دی جائیں گی، اور اللہ کی خوشنودی سے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ سرفراز ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا، اور دوسری طرف ان کے بہکنے، بھولنے اور صراط مستقیم سے دور کر دینے کے اسباب بھی پیدا فرمائے، تاکہ امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں، امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا۔ اور کامیابی پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس اللہ رب العزت نے جہاں یہ تمام سب چیزیں پیدا رکھی، بھولنے کے راستے بھی رکھے، بھول بھلائیے بھی رکھے، وہاں اللہ رب العزت میں یہ بھی بتا دیا کہ چاہے اس دنیا میں دلچسپی، لہو لعب اور دل لگانے کا کتنا ہی سامان
تم حاصل کر لو، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو نیک اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو انعام اللہ رب العزت نے وہاں رکھے ہیں وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین